جی بالکل، پاکستان کی جو اس ٹائم ڈیفنس پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے، آپ نے کچھ ایسی پالیسیز بنا کر پاکستان کو جنگ میں نہ شریک ہونے کے لیے دوسرے ممالک کو ایک پیغام تو ضرور دیا ہے۔ دوسری جانب جو ایک اصل مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے آپ کی پالیسی کا۔ آپ کی پالیسی جو آپ کی ملک کو چلانے کی پالیسی ہے، اس کے اندر کاروبار ہے، اس کے اندر تعلیم ہے، صحت ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ آپ کی روزمرہ زندگی کی جو خرید و فروخت ہے، وہ اس میں ضرور شامل ہوتی ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تعلیم کا ہے۔ سب کی سیفٹی سمجھتے ہوئے، اور چونکہ جنگ کا سماں ہے اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پیٹرول اور مختلف چیزوں کے اوپر جو ایک بہت بڑا اکانومی کرائسس دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کے باوجود ایسی پالیسی بنائی گئی جس کے اندر تعلیم کو بھی تھوڑی سی بریک لگ گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے جو آپ کے تعلیم کے ایک دن شمار ہوتے ہیں، وہ مختص ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن اپنے اسکول کالج میں تعلیم کو دینے ہی دینے ہیں۔ اس کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ 10 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یا 31 تاریخ تک غالباً گورنمنٹ نے چھٹیوں کا اعلان کیا، اور ایجوکیشن کو ایک بار پھر آن لائن کے اوپر لے کے آیا گیا۔ اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن آن لائن کیسے ہوگی جب تک آپ کے اساتذہ، آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس چیز سے فیملیئر نہیں کروایا جائے گا، اس کی عادت نہیں ڈالی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نارمل جب آپ کی اسٹڈیز چل رہی ہیں، اس میں بھی اس چیز کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن آن لائن اسٹڈیز کا جو شمار ہے وہ رکھا جانا چاہیے، تاکہ ایسی صورتحال ہو تو آن لائن ایجوکیشن دینے میں آسانی ہو۔ اور پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں وہ انٹرنیٹ کا ہے۔ انٹرنیٹ کی فراہمی ہم دیکھتے ہیں کہ شہری علاقوں میں تو شاید غالباً تھوڑا سا بہتر ہو، لیکن دیہاتی علاقوں میں یا بیکورڈ ایریاز میں بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ تو وہاں پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے سلیبس کو کور نہیں کر پاتے۔ جو ایک ان کا اکیڈیمک منتھس یا ایئر چل رہا ہے، وہ اس کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ جب آپ اپنی کلاسز، اپنے اسٹڈیز کو، اپنے سلیبس کو کاپ اپ نہیں کریں گے تو آپ کا رزلٹ بہت زیادہ کمپرومائز آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ حکومت اچھی پالیسی بنا رہی ہے اس جنگ کی صورتحال میں، تو ہمیں بھی جدید ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اے آئی کے ساتھ، اور جو اس وقت کا سائبر سیکیورٹی، آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جتنے بھی یہ ٹولز ہیں، اس کے ساتھ فرینڈلی ہو جانا چاہیے، تاکہ آپ کو استعمال میں اور انفارمیشن میں اور کسی کو پڑھانے یا پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس چیز کی نارمل پریکٹس بھی کرنی چاہیے، تاکہ کوئی ایسا واقعہ ہو یا ایسی صورتحال ہو تو آپ کے لیے یہ چیز بہت زیادہ آسان ہو۔ جہاں پر حکومت چیزیں بہتری میں لانے کی کوشش میں ہے، نو ڈاؤٹ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا کیا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں جس طرح امریکہ نے اپنی باتوں میں جنگ کو ختم کرنے کا ایک الرٹ دیا، وہیں پر ایران نے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم جنگ اس صورت میں ختم کریں گے اگر ہمارا جو نقصان ہوا ہے یا جو بھی چیزیں ایکسپینسز آئے ہیں اس کو میٹ کیا جائے، اور یہ مانا جائے کہ یہ جو ایران ہے، جو مسلم کنٹری ہے، وہ سب پہ بھاری ہے۔ تو اس صورتحال میں 2 ممالک کی وجہ سے کئی مسلم ممالک ایک ساتھ آپس میں جن کو لڑانے کا خدشہ دیکھا گیا ہے، وہ بھی سامنے آیا، کیونکہ ایران کی طرف سے یا دوسرے ممالک، خاص طور پہ اسرائیل جیسے ملک کی طرف سے کئی ایسے حملے جو ہیں وہ مسلم ممالک کی طرف کیے گئے، اور اس کی نشاندہی کی گئی ایران کی طرف۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پر تمام تر مسلم ممالک تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، وہیں پر پاکستان ان پالیسیز کے ساتھ اگر اپنے لوگوں کو اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، ہم ان ٹولز کے اوپر آئیں، ہم جدید چیزوں کو اپنائیں، تاکہ ہمارا آج اور کل آسان ہو سکے۔